نہیں، یونیورسٹیز بھی باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ پہلی جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ پہلی جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی 26 نومبر سے یعنی کہ آج سے 2 دن بعد پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں، جس میں یونیورسٹیز ہیں، جس میں کالجز ہیں، جس میں اسکولز ہیں، جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں، ان ساروں میں گھر سے پڑھائی یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے. 11 اپریل تک ان سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورلڈ آف انفو کے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. ناظرین کرام، کرونا وائرس جس کو کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی موذی مرض جس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا. پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی. زندگی کے تمام شعبے بری طرح متاثر ہوئے. ہر ذی نفس، ہر ذی روح اس بیماری سے متاثر ہوئے. لیکن ایک ایسا شعبہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ ہے درس و تدریس یعنی تعلیم کا شعبہ. لیکن افسوس، اس تعلیم کے متاثر ہونے کے باوجود کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اس پہ آواز اٹھانے کو، اس پہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے. سب کو یہی لگتا ہے جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے، یعنی صحت ہی مقدم ہے. ٹھیک ہے، بجا ہے، جان ہے تو جہاں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے. بس صرف صحت کو دیکھیں اور اس کے درس و تدریس، تعلیم، تربیت وہ چیز بالکل رہ جائے. پاکستان میں 14 مارچ 2020 یعنی 14 مارچ 2020 کو پہلی دفعہ لاک ڈاؤن ہوا. تمام کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. وزیر تعلیم اور دیگر تمام صوبائی وزراء اعلان کر دیا کہ تعلیمی ادارے 14 مارچ سے بند رہیں گے. لیکن وہاں پہ کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کی گئی اب بند رہیں گے تو اس دوران بچوں کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا، ان کے درس و تدریس کا سلسلہ کیسے ہوگا. صرف اعلان کر دیا کہ بند ہوگا اور بند کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران جو بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوا ہے اس کا خمیازہ کون بھگتے گا. صرف اتنا ہی نہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 8 مہینے کا مسلسل لاک ڈاؤن. 8 مہینے تعلیمی ادارے بند رہے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پوری دنیا میں ہوا ہے. جی بالکل ہوا ہے، لیکن ہم امریکہ، یورپ، باقی جو یورپین کنٹریز اور جو ڈیولپ کنٹریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہے کہ وہ آن لائن تعلیم بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ میکانزم ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ انٹرنیٹ ہے، نہ بجلی ہے. اگر یہ دونوں ہے تو ہمارے ملک کے آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس نہ اسمارٹ فون ہے، اور اگر اسمارٹ فون ہے تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ایپ یوز کرنے کی سکل نہیں ہے. ہماری حکومت کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں ہے. اتنا ہی نہیں، 15 سپٹمبر 2020 کو تعلیمی ادارے کھول دیے گئے. SOPs پر عمل درآمد کرائے، اور واحد ایک جگہ تھی تعلیمی ادارے جہاں پہ سب سے زیادہ SOPs کو فالو کیا جاتا تھا. لیکن حکومت کی آنکھ میں یہ بات بھی کھٹکتی رہی کہ تعلیمی ادارے کھلے کیوں ہیں، اور حکومت نے دوبارہ اعلان کر دیا 18 جنوری کو کہ تمام تعلیمی ادارے پھر سے بند کریں، اور واقعتاً بند کر دیے گئے. اس دفعہ بھی کسی کو یہ نہیں امید دلائی کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے، کمپنسیشن دیں گے. یاد رکھیے گا، اس وقت پاکستان میں 1,70,000 سے زیادہ پرائیویٹ سکولز ہیں اور 15 لاکھ سے زیادہ فیکلٹی ممبرز ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں طلبہ ہے جو پرائیویٹ سکول کے ساتھ منسلک ہے. گورنمنٹ سکول کی تعداد اور ان میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. یہاں پہ میں پرائیویٹ کا خصوصاً ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان میں پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. کرائے کی بلڈنگ، بجلی کا بل، فائنینشیل کرائسس
اور سب سے بڑھ کے ٹیچرز کی سیلری نہیں ہے تو ان کا گھر کیسے چلے گا, ان کے معاملات کیسے چلیں گے, ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا آیا وہ رعایا میں شامل نہیں ہے؟ کیا وہ اس عوام میں شامل نہیں ہے جس عوام کے لیے حکومت بنی تھی اور جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, جو ریاست مدینے کے دعوے دار تھے, جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب کے لیے انصاف کا تقاضا, انصاف کا پیمانہ ایک رکھیں گے؟ کہاں ہے انصاف؟ اتنا ہی نہیں, ابھی ریسنٹلی دوبارہ سے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ تعلیمی ادارے 15 دن کے لیے بند کر دیں گے. صرف 15 دن نہیں, اب اس کو مزید ایکسٹینڈ کر کے 15 مارچ سے لے کے 28 مارچ تک بند کر دیا گیا. اور آج دوبارہ خبر آئی ہے کہ اس کو پرولونگ کر کے 11 اپریل تک لے جائیں گے. خدا را ہوش کے ناخن لے, ہوش کے ناخن لے. ذرا آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. اگر آپ نے بند کرنا ہے تو ٹھیک ہے, بند کر دے, 7 پارک بھی بند کر دے, مارکیٹ بھی بند کر دے, مال بھی بند کر دے, سینما بند کر دے, تمام جگہ بند کر دے. اگر نہیں تو صرف تعلیم دشمن پالیسی ہی کیوں, صرف تعلیم ہی کیوں؟ حالانکہ یہاں پہ تو سب سے زیادہ سپیس اور عمل درآمد کرائے جا سکتے ہیں. آپ حکم کریں, تمام تعلیمی ادارے اس پر باقاعدہ رضامندی کا اظہار کریں گے کہ ان کے اسکولوں میں, ان کے اداروں میں, ان کے یونیورسٹیز میں, کالجز میں SOPs پر عمل کیا جا سکتا ہے, کروایا جا سکتا ہے. جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پارکس میں رش لگا ہوا ہے, آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ, رش لگا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان میں پھرنے والے لوگوں کی وجہ سے کیا کورونا نہیں پھیلتا؟ کیا ان میں وہ بیماری نہیں ہوتی؟ ہاں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہی لوگ روٹی روزی کے لیے در بدر پھر کے جب گھر آتے ہیں تو کیا ان سے ان بچوں میں بیماری منتقل ہونے کے چانسز کیا نہیں ہے؟ کیا صرف تعلیمی ادارے اور بلڈنگ ہی ہے جو کورونا کا سبب ہے, جو کورونا کی وجہ بنی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را تعلیم دشمن پالیسی اپنانا چھوڑ دے. خدا را ان لوگوں کا بھی سوچے جن کی روٹی روزی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. خدا را ان لوگوں کا بھی سوچے جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. آن لائن کے نام پہ کیا کروایا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اگر ادارے کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ میکینزم ہے تو اس ویڈیو کو ریسیو کرنے, اس ویڈیو کو دیکھنے یا آن لائن کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ان طلبہ کے پاس نہیں ہے جو گلگت بلتستان میں رہتے ہیں, جو بلوچستان میں رہتے ہیں, جو سندھ کے تھر جیسے علاقوں میں رہتے ہیں, جو جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں, جو خیبر پختونخوا کے بالکل فاٹا فانا کے جا کے علاقوں میں رہتے ہیں. نہ بجلی ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ ان کے پاس ڈیوائس ہے, نہ ان کو وہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا آتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہم آن لائن کے نام پہ کس کو پاگل بنائے جا رہے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لے اور اپنے آنے والے کل کے لیے, آنے والے مستقبل کے ماں کے لیے خدا را سوچے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کاز کے لیے, اس مقصد کے لیے اپنی آواز اٹھائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.